السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشحال و آباد ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان برسات۔ تو بچوں، آج کا ہمارا عنوان برسات ہے۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا، مطلب کالی کالی گھٹا جو ہوتی ہے وہ اٹھ گئی تھی، ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا، گھاٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، آہٹ مطلب آواز، اس کا جب پتہ چلا، ہوا بھی ایک سنسناہٹ ہوئی، مطلب ہوا جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی، گھاٹا آ کر میں جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی، مطلب جب گھاٹا آ گئی تو جب اس کا پانی مٹی پر پڑا تو مٹی میں بھی جان آ گئی۔ زمین سبزے سے لہلہانے لگی، مطلب زمین سبزے جو پل مطلب خوشی سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹکانے لگی، کسانوں کو ان کا محنت کا پل ملا۔ جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، مطلب جڑی بوٹیاں پیڑ درخت آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پل، ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ، مطلب جب ان پر پانی پڑا، ان میں جان آئی تو انہوں نے ایک اپنا نیا رنگ روپ لے لیا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہوا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، کہ مطلب اس 2 دن میں کیا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ یہ ہمارے شاعر کا نام ہے محمد اسماعیل میٹھی۔ تو پھر بچوں ہمارے پاس ہے سوال نمبر 1، دیے گئے سوالاتوں کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، کالی کالی گھٹا سے کیا مراد ہے؟ بارش کے بعد بے جان مٹی میں کیسے جان آ جاتی ہے؟ کسانوں کی محنت ٹکانے لگنے کا مفہوم واضح کرے۔ گھاٹا کے آنے کا ہوا سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ نظم برسات کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ پھر ہمارے پاس سوالات کے جوابات آتے ہیں۔ کالی کالی گھٹا سے کیا مراد ہے؟ کالی کالی گھٹا سے مراد کالے کالے بادل ہے۔ کسانوں کی محنت ٹکانے لگنے کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسانوں کو ان کی محنت کا پل ملا۔ گھاٹا کے آنے کا ہوا سے کیسا پتہ چلتا ہے؟ ہوا ٹھنڈی اور نمی والی ہو جاتی ہے۔ پھر ہے بارش کے بعد بے جان مٹی میں کیسے جان آ جاتی ہے؟ بارش سے مٹی گیلی ہو جاتی ہے، اس کے لیے مٹی پھر پودوں کے لیے زرخیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر پودوں کے لیے زرخیز ہو جاتی ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 5، نظم برسات کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ برسات کا موسم ٹھنڈا اور تازہ ہوتا ہے، اس موسم میں ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ نظم کو پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصویرات کو آغازہ کرتے ہوئے درست جواب کو منتخب کریں۔ گھاٹا کس چیز کا سبب بنی؟ تازگی۔ محنت ٹکانے لگنا سے کیا مراد ہے؟ محنت کا پل ملنا۔ بے جان مٹی میں جان آنا کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ جڑی بوٹیاں اگنا۔ مجموعی طور پر اس نظم کے لیے موزوں ترین جملہ، بارش سے سارا ماحول بدل جانا۔ پھر ہے سوال نمبر 3، جماعت میں جوڑی کی شکل میں ایک طالب علم درج ذیل عبارت کو پڑھیں اور دوسرا طالب علم آخر میں دیے گئے سوالوں کے زبانی جوابات دیں۔ ہم تمام دوست مظفر آباد سے وادی نیلم کی طرف روانہ ہوئے۔ مظفر آباد سے اٹھ مقام کا راستہ نہایت ہی خوبصورت اور دلکش ہے۔ ایک طرف دریائے نیلم کا نظارہ اور دوسری طرف سرسبز پہاڑ سے بہتے ہوئے جھرنے ایک دلکش سما باندھ رہے تھے۔ آن بشاروں اور ندیوں نے ہمارے سفر کو دلچسپ اور آسان بنا دیا۔ آج بھی ہم ان نظاروں کے بارے میں سوچ کر فرحت اور دلکشی محسوس کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ تمام دوست کہاں جا رہے تھے؟ تمام دوست مظفر آباد جا رہے تھے۔ مظفر آباد سے اٹھ مقام کا راستہ کیسا تھا؟ ادھر ہے اس کا آنسر، مظفر آباد سے اٹھ مقام کا راستہ نہایت ہی خوبصورت اور دلکش ہے۔ یہ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتے ہیں سوال نمبر 4 میں، درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ ان کے متضاد الفاظ لکھ کر دوبارہ جملے لکھیں۔ آج کا سبق انتہائی آسان ہے، اس کی جگہ ہم لکھیں گے مشکل۔ بابر نے نیا موبائل خریدا، بابر نیا کی جگہ ہم لکھیں گے پرانا۔ میرے بھائی بے حد چست لڑکا ہے، چست کی جگہ ہم لکھیں گے بے حد سست۔
دشمن کو ڈرپوک نہیں سمجھنا چاہیے، ڈرپوک کی جگہ ہم لکھیں گے بہادر۔ اجنبی شخص کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، شک کی جگہ ہم لکھیں گے اعتماد۔ مطلب یہ ایسے الفاظ و متضاد ہے، مطلب جس کا صحیح جملہ اور اس کا ہم نے اپوزٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان 3 سوال کی طرف آتے ہیں۔ نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ بارش کی وجہ سے پیش آنے والے حادثات سے کیسا بچا جا سکتا ہے؟ ایک پیراگراف لکھیں۔ بارش کے منظر سے متعلق تصویر دیکھ کر 10 سے 15 جملے لکھیں۔ خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ نظم ہماری اردو کی درسی کتاب سے لی گئی ہے اور اس کے شاعر کا نام محمد اسماعیل میٹھی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ برسات کا موسم بہت پیارا ہوتا ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے۔ شاعر نے بارش ہونے سے پہلے کا منظر بیان کیا ہے کہ کالے بادل جیسے ہی آتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر بارش ہونے لگتی ہے۔ بارش کی وجہ سے بے جان مٹی بھی تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ کسانوں نے جو دن رات محنت کی ہوتی ہے ان کو اپنی محنت کا پھل مل جاتا ہے۔ آخری شاعر میں شاعر نے کہا ہے کہ برسات آتے ہی ایک دم بہار آ جاتی ہے اور جنگلات ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ بارش کی وجہ سے پیش آنے والے حادثات سے کیسا بچا جا سکتا ہے؟ پیراگراف لکھیں۔ بارش کے دنوں میں بجلی کے کھمبوں سے دور رہنا چاہیے، برقی آلات کو گیلے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، بارش کے دوران گاڑی آہستہ چلانی چاہیے، سوئچ بورڈ اور تاروں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ آتے ہیں سوال نمبر 7 پر۔ تصویر دیکھ کر 10 سے 15 جملے لکھیں۔ بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف سبزہ پھیل جاتا ہے، ہر طرف پھول نظر آتے ہیں، خوشبو پھیل جاتی ہے، ہم سموسے پکوڑے کھاتے ہیں، سیر کو جاتے ہیں، مزے کی چیزیں کھاتے ہیں۔ پھر آتے ہیں سوال نمبر 1 میں درج ذیل عبارت کو توجہ سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ محنت کے معنی ہے کوشش کرنا، توجہ، لگن اور شوق سے کام کرنا۔ روزمرہ زندگی میں ہر انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، لیکن ہر شخص محنت نہیں کرتا۔ کچھ لوگ سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں اور کچھ بالکل ہی کام چور ہوتے ہیں۔ جو لوگ محنت سے کام کرتے ہیں وہ اپنا اور ملک و قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ مزدور اور کسان جسمانی محنت کرتے ہیں جبکہ استاد اور وکیل ذہنی محنت کرتے ہیں۔ محنت جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت سے کام کرنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ محنت کی جائے۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محنت اور کامیابی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سوالات: کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ محنت کی اقسام بیان کریں۔ جسمانی محنت کرنے والے افراد کا تعلق کن پیشوں سے ہوتا ہے؟ ذہنی محنت کرنے والے افراد کے پیشوں کے نام بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے محنت سے کام کرنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ کوسچنز کی طرف آتے ہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے توجہ، لگن اور شوق سے کام کرنا چاہیے۔ محنت کی اقسام بیان کریں۔ محنت جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت سے کام کرنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ محنت کی جائے۔ جسمانی محنت کرنے والے افراد کا تعلق کن پیشوں سے؟ مزدور اور کسان جسمانی محنت کرتے ہیں جبکہ استاد اور وکیل ذہنی محنت کرتے ہیں۔ محنت جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی بھی۔ ذہنی محنت کرنے والے افراد کے پیشوں کے